اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت حساس مگر اہم موضوع پر بات کریں گے۔ کیا احمدی اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ اگر کوئی غیر مسلم اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اور پاکستان میں احمدیہ جماعت کے حوالے سے قانون کیا ہے؟ یہ ویڈیو کسی کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، تاکہ بات دلیل، علم اور احترام کے ساتھ کی جا سکے۔ اسلام میں عبادت کا بنیادی تصور۔ اسلام کے مطابق اللہ ایک ہے، وہ تمام کائنات کا رب ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ یا حج کا نام نہیں۔ عبادت صرف نماز، روزہ یا حج کا نام نہیں، بلکہ اللہ کو ماننا، اس کے سامنے جھکنا، اس کے احکامات کو تسلیم کرنا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا احمدی اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ ایک عام سوال ہے۔ کیا احمدی اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ احمدیہ جماعت کے افراد اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں، لیکن اصل اختلاف عبادت پر نہیں بلکہ عقیدے پر ہے۔ اصل اختلاف کہاں ہے؟ ختم نبوت۔ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، امت مسلمہ کے اجماع سے ثابت ہے۔ احمدیہ عقیدے کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا نبی کی حیثیت رکھنے والا مانا جاتا ہے، چاہے اس کی مختلف تشریحات پیش کی جائیں۔ جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی کو امتی نبی یا امام مہدی مسیح موعود کے طور پر پیش کرتی ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہی مسیح موعود ہیں جس کا وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے کیا تھا۔ اسلامی علماء کے نزدیک اسلام کے بنیادی عقیدے سے ٹکراتا ہے۔ جماعت احمدیہ کا عقیدہ اسلامی علماء کے نزدیک اسلام کے بنیادی عقیدے سے ٹکراتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت، اہل تشیع اور پاکستان کی ریاست احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیتی ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے مذہب میں دخل اندازی کرے اور ان کی مرضی کے بغیر خود سے ہی اپنی من مانی کے فیصلے کرتا پھرے؟
اسلام کسی کے دل کا فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اسلام کسی انسان کے دل، نیت یا عبادت کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ علماء صرف عقائد، اصول اور اسلامی تعریف کی بنیاد پر مذہبی شناخت بیان کرتے ہیں۔ یعنی کسی کو غیر مسلم کہنا اس کی نیت یا عبادت کو جھٹلانا نہیں، بلکہ عقیدے کے درجہ بندی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ یہاں اسلام کا پیغام نہایت واضح اور خوبصورت ہے۔ قرآن کہتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں۔ اسلام کے مطابق اللہ سب انسانوں کا رب ہے۔ ہر انسان کو اللہ کو پکارنے کا حق ہے۔ کوئی بھی اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، اور کوئی غیر مسلم اللہ کو ماننا چاہے، قرآن پڑھنا چاہے، دعا کرنا چاہے تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ البتہ اگر کوئی خود کو مسلمان کہلوانا چاہے تو اسے اسلام کے تمام بنیادی عقائد قبول کرنا ہوں گے۔ مسلمان ہونے کے لیے جو بنیادی عقائد ہیں وہ یہ ہیں: اللہ کی وحدانیت پر ایمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، یہ تینوں چیزیں، ختم نبوت پر ایمان، یہ تینوں چیزیں لازم ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک امر میں اختلاف ہو تو مذہبی طور پر وہ شخص مسلمان شمار نہیں ہوتا۔ پاکستان میں احمدیہ جماعت کی قانونی حیثیت۔ اب آتے ہیں پاکستان کے قانون کی طرف۔ پاکستان کے آئین کے مطابق احمدیہ جماعت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا، آئینی ترمیم کے ذریعے کیا، ریاستی قانون کا حصہ ہے۔ احمدیوں پر پاکستان میں کون سی پابندیاں ہیں؟ پاکستانی قانون کے مطابق احمدی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان یا اسلامی اصطلاحات عوامی طور پر استعمال نہیں کر سکتے، اسلامی علامات سے خود کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے۔ ان قوانین کی خلاف ورزی پر مقدمہ، جرمانہ یا قید ہو سکتی ہے۔ یہ قوانین عقیدے پر نہیں بلکہ مذہبی شناخت کے اظہار پر لاگو ہوتے ہیں۔ ذاتی عبادت اور انسانی حقوق۔ یہ بھی واضح رہے کہ ذاتی طور پر دعا کرنا، اپنے عقیدے پر عمل کرنا قانوناً جرم نہیں، لیکن اسلامی شناخت کے ساتھ خود کو مسلمان ظاہر کرنا پاکستان میں قانونی مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایک عام اور مسلمہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی خود کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے۔ کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کو غیر مسلم کہتا پھرے؟ اگر اختلاف کی بات کریں، عقیدے کی بات کریں تو تمام جو پاکستان کے فرقے ہیں سب کا آپس میں اختلاف ہے۔ سب ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ بعض تو یہاں تک ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو
کافر، واجب القتل اور دائرہ اسلام سے خارج تک بھی کہتے ہیں۔ پھر بھی یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو مسلمان بنا کے بیٹھے ہیں، لیکن آخر جماعت احمدیہ کے ساتھ ہی یہ سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ اگر جماعت احمدیہ کے بارے میں قوانین وضع کیے گئے تھے تو شیعہ اور سنی کے بارے میں، دیوبندی کے بارے میں، اہل حدیث کے بارے میں قوانین کیوں نہ وضع کیے گئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اسلامی اخلاقیات کا پہلو۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اختلاف عقیدہ کا مطلب نفرت نہیں، کسی پر ظلم، تشدد یا زیادتی حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو عزت دی، یعنی ہر انسان قابل احترام ہے، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ اسلام میں انصاف، رحم اور امن بنیادی اصول ہیں۔